باتیں بتانا کہ دوسرا پریشان ہو جائے کہ ہم تو جا نہیں سکے، اب وہ حسرت زدہ ہو گیا بیچارہ. اعتدال ضروری ہے. 100 جانے بھی آتا ہوں نا، ماں باپ پہ فدا کر دیں، حق ادا نہیں ہوتا. ایک نوجوان نے، یہ تو قرآن شریف میں معرف القرآن میں حدیث بھی لکھی ہوئی ہے لیکن وہ مجھے جملے یاد نہیں ہیں. ایک پریکٹیکل چیز بتا رہا ہوں کہ حضرت نے فرمایا کہ ایک شخص نے اپنی والدہ کو 7 حج کندھے پہ بیٹھ کے کرائے اور رونے لگا کہ ماں کا حق ادا ہوا یا نہیں. نیند آ گئی روتے روتے. غیبی ایک آواز سنی کہ تمہارے یہاں غربت تھی، تمہارے پاس 2 بستر تھے، تو نے پیشاب کر لیا تھا، تو ماں سے غافل تھا، ماں تو اس سے غافل نہیں تھی. ہم بھول جاتے ہیں نا، یاد کیسے رہے گا؟ ماں کا دودھ پیا ہوا یاد ہے آپ کو؟ مجھے یاد ہے، آپ کو یاد ہے. یہ کتنا بڑا احسان ہے. اس ایک قطرہ دودھ کی وجہ سے ہم لوگ آج یہاں ہیں. یہ احساس ہی نہیں ہے. ماں کی چھاتی میں بلڈ ہوتا ہے، لال لال ریڈ بلڈ ہوتا ہے. جیسے بچہ پیدا ہو کے چیخ مارتا ہے نا پہلی، تو آٹومیٹک وہ خون جو ہے دودھ میں بدل جاتا ہے. تو ہم جب اللہ سے روئیں گے، اللہ کا غصہ اللہ کے پیار میں بدل جائے گا. تو انہیں پیشاب کر لیا تھا، تو غافل تھا، ماں تجھ سے کہا. ہم غافل ہیں اللہ سے، اللہ ہم سے کہاں غافل ہے. ایک ہی گناہ پر میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، ذرے ذرے ہو جائیں، اسے بلڈوزر چل جائے، رولر ہوتا ہے نا وہ چل جائے، تب بھی سستے چھوٹے چل جائے گی کہ مزے. اور اس طرح اللہ کی نعمتوں میں ہم شکر ادا نہیں کرتے، اپنے سے اونچے لیول کو دیکھتے ہیں تو پھر ناشکری ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. حدیث کا الگ بتا رہا ہوں کہ اپنے سے کم والوں کو دیکھو دنیا کے معاملات میں، دین کے معاملات میں اپنے اونچے والوں کو دیکھو. اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شکر کرو گے تو اور دوں گا، ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی سخت ہے. مجھے یہ نہیں ملا، وہ جو ملا اس کا میں حقدار ہوں. تو آواز سنی، حدیث کا بتا رہا ہوں لیکن حدیث کا نام نہیں لے رہا میں کیونکہ وہ مفہوم بھی مجھے یاد نہیں ہے. اسی طرح کا ہے مفہوم. تیری ماں نے تیرے کو صاف کیا اور اپنے بستر پر تجھے سلایا، خود ٹھنڈے فرش پر سوئی، ایک رات کا تو حق ادا نہیں کر سکا ہے. 7 حج ایسے گور کے بھی دیکھنا منع ہے. اب کون قرآن پاک کو ہاتھ لگائے بھائی؟ کون تلاوت کرے؟ کون تفسیر پڑھے؟ سب لکھا ہوا ہے میرے پاس. فیلڈ بھی ہے، 2.5 صفحات کا معاملہ ہے کہ لکھا ہے. مفتی عاشق اللہ صاحب نے انوار البیان تفسیر میں لکھا ہے کہ اے نوجوان، تیرے پر ایک وقت اللہ کے لیے نہ ہے لیکن زیادہ تر کو آتا ہے کہ والد والدہ کی وومٹ تمہیں صاف کرنا پڑے گی، والد کے موشن تجھے صاف کرنا پڑیں گے، اس کی وومٹ کی فکر کرنی ہوگی کہ تکلیف نہ ہو اور برداشت کرنا اس کو. ہاں ورنہ تیرے شادی پر یہی اشر ہوگا کہ برداشت نہیں کیا، اولڈ ہاؤس میں داخل کرا دیا. تو سارے احسانات بھول دیے، ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں داخل کرا دیا. حافظ ڈاکٹر شفقت اور دوسرا ایک تو داماد یہ ہے، حافظ خضر بیٹا داماد ہے، ایک ارکم ہے. تو بابا کی طبیعت ناساز ہو گئی تھی آخر عمر میں، تو صفائی ہوئی اور ڈسٹ بن تھوڑا وہاں رکھ دیا صفائی کرنے کے بعد. اب بابا نے وومٹ کی، اب وہاں سے کیسے ڈسٹ بن لیں گے؟ تو حافظ ڈاکٹر شفقت چھوٹے بھائی یہ اپنے ہاتھوں پر لیتے تھے وومٹ کو. ارکم داماد کتنی دعائیں لی. اس نے بھی اثر کے بعد واپس آ جاتا تھا. اور ارکم نے پڑھائی بھی چھوڑ دی، بزنس بھی چھوڑ دیا. پوتا بابا کا کیسی دعائیں لی. آج تو یہ فلموں میں لگے ہیں، موبائل میں لگے ہوئے، باپ کو تھکن میں فٹس پڑ رہے ہیں، ایسے ایسے کر رہا ہے. مزہ لے کے آ جائیں، مزہ لے کے سر میں تیل لگائیں اور CEO کے سامنے ایسے جھکے ہوئے ہوں گے، CEO کی HR کے ہیڈ کی بوٹ پالش کر رہے ہوں گے. چیئرمین کا تو پوچھو ہی نہیں کرتے، چیئرمین کے جوتے چاٹنے لگیں گے. ایسی آسان کتاب ہے حدیث پاک کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر میں دنیا کی حقیقت ہمارے ایپ پر ہے. الحمدللہ. السلام علیکم. کیسے اب یہ لوگوں کو چھوٹی بات لگتی ہے یہ، لیکن اللہ کے نزدیک تو بہت بڑی بات ہے. اف تک نہیں کہنا ہے، اف یہ تک نہیں کہنا ہے. ہمارے مفتی نعیم صاحب بتاتے ہیں کہ اف کا مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ اگر والدہ کو شوز پہنے ہوئے ہوں، ہمارے گال پر اپنا پیر رکھے ایسے رگڑے اور یہ کچھ نہ کرے گا میری قسمت اچھی ہے. بیوی دوبارہ مل سکتی ہے، اولاد دوبارہ مل سکتی ہے، ماں باپ دوبارہ نہیں ملیں گے. کسی مارکیٹ میں، ڈپارٹمنٹ اسٹور میں، کسی ڈیوٹی فری شاپ پر کہیں نہیں ملیں گے. ان کی دعائیں لے کر جو چمکا ماں باپ کی دعاؤں سے. ہم سمجھتے ہیں ہمیں بڑا مال مل گیا ہم چمک گئے، یہ چمک نہیں.
مال تو فرعون کے پاس بھی کتنا تھا، قارون کے پاس کتنا، اس وقت کتنا مال ہے حرام کا بھی، یہ کامیابی تھوڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کس بات سے خوش؟ اچھا حضرت بابا کا جب انتقال ہوا تو مفتی ابو سکھوی صاحب کا فون آیا کہ ٹیلی فون میں بھی تعزیت کر سکتے ہیں۔ مجھے پتا ہے آپ کے بابا بہت نیک تھے، لیکن اللہ کے پاس جب جائیں گے نا تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، کچھ ہے ہی نہیں، نہ تم ماں باپ حق ادا کر سکتے ہو۔ تو اب ایسا کرو، 4 نصیحت کرتا ہوں، حضرت والا رحمۃ اللہ نے بھی یہی نصیحت فرمائی۔ نمبر 1 اللہ سے معافی مانگو، نمبر 2 روزانہ کچھ پڑھ کر اصالہ ثواب کرو، نمبر 3 صدقہ جاریہ ان کے لیے کرو، نمبر 4 رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، چاہے وہ زندہ ہوں، چاہے ایک زندہ ہو، چاہے دونوں زندہ ہوں، چاہے دونوں چلے گئے ہوں، چاہے دونوں موجود ہوں یا ایک موجود ہوں، اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، میرے ماں باپ پر رحمت فرما جس طرح انہوں نے مجھے پالا۔ اللہ نے یہ نہیں سکھایا کہ اللہ میں اپنے باپ کو پالنے کی مجھے توفیق عطا فرما۔ حضرت اللہ فرمایا تو کیا پالے گا؟ پالنا تو اس وقت تھا جب ہم دستوں میں ڈوبے ہوئے تھے، پالنا تو اس وقت تھا جب ہم مکھی بھی نہیں ہلا سکتے تھے، تو کیا پالے گا؟ تو اللہ نے کس ترتیب سے سکھایا۔ ہم دعا مانگتے ہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں، میں دعا مانگتا ہوں، یہ الحمدللہ روز اللہ توفیق دیتے ہیں، لیکن مثال ہے یا والدین زندہ ہے، جب یہ ماں کا دل خوش کیا، پھر باپ کا دل خوش کیا، دادا دادی نانا نانی تو وائرس ہے، اور جب ماں باپ بڑے ہو جاتے ہیں وہ بھی وائرس ہیں۔ بتا 13 سال کے لڑکے نے ماں کے اوپر جوتے اور برسائے اور تھپڑ۔ رابطہ رہے، ایک دنیا میں آپ کو اللہ والا یا مفتی ایسا نہیں ملے گا جو کہے گا دنیا چھوڑ دو، پڑھائی چھوڑ دو اور جا کے بھیک مانگو جا کر یہاں، ایک بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا۔ حلال حرام کا پتہ ہو بس۔ بعض لوگ ایماندار ہوتے ہیں، ایک حرام کا ایک چٹا نہیں لیتے، لیکن ٹائم پہ پہنچتے نہیں ہیں، تو یہ بھی تو خیانت ہو گئی۔ اگر آفس کا ٹائم 9 بجے کا ہے تو 11 بجے آئے، کیوں کہ جی ایم نے کہا ہے، کیوں کام اچھا کرتے؟ جی ایم تو مالک نہیں ہے کمپنی کا، کمپنی کے مالک سے اجازت لو۔ 5 بجے واپسی کا ٹائم ہے، 3 بجے واپس جا رہے ہیں، جی ایم نے اجازت دی۔ جی ایم کون ہوتا ہے بھائی؟ ایچ آر کا ہیڈ کون ہوتا ہے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے واقعات آدمی پڑھے، یہاں کا ادب سیکھے، کیا ادب ہے یہاں کا۔ ایک بد نظری ہوئی نامحرم سے، 1000 تہجد کا نور گیا۔ وہ خوش قسمت ہوتا ہے جو تڑپ رکھے کہ کوئی ایسا ہو جس میں اپنی اصلاح کراؤں، جو فرض ہے۔ اور کتنی بیماریاں ایسی ہیں، اللہ کو ناراض کرنا، ناشکری، مجھے یہ کیوں نہیں ملا؟ ارے میں اپنے لیے تو بیچتا کیا ہے کہ مجھے یہ کیا ملا؟ ایک لقمہ، اور جو ڈش بہت مہنگی وغیرہ وہ نہیں، ایک لقمہ، میں اس کا بھی اہل نہیں ہوں۔ آئے نا پاکستان فادمی آ گیا جو ایک لقمے کا بھی میں حقدار نہیں ہوں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر تم چاہتے ہو کہ ایمان پر خاتمہ ہو تو موجودہ ایمان کا روزانہ شکر ادا کرو، پھر لئن شکرتم لازیدنکم، ایمان بڑھے گا، خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بولنے والا زیادہ محتاج ہوتا ہے۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ بھئی نظروں کی حفاظت فرض ہے، تباہ ہو جائے گا آدمی، تو میری بھی نظروں کی حفاظت ہے یا سبز گنبد دیکھنے کے بہانے لڑکیوں کو دیکھ کر پھر سبز گنبد دیکھتا ہوں، یا چاروں طرف دوست موجود ہے کالا چشمہ لگا کر دیکھتا ہوں؟ ان اللہ خبیر بما یصنعون کی پہلی تفسیر ہے روح المعانی کی، واللہ خبیر باجالۃ النظر۔ اے نالائق تیرا دائیں دیکھنا، بائیں دیکھنا، اوپر دیکھنا، نیچے دیکھنا، کالا چشمہ لگا کر دیکھنا، کنکیوں سے دیکھنا، گوشے چشم، ہم کو سب خبر ہے تمہاری بدماشی کی ہے۔ ہر ایک سب چاہے گا کہ سب لڑکیاں مجھے مل جائیں۔ گناہ پر گناہ کرنا ایسا ہے، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے پخانہ کرنے کے بعد پیشاب سے سن جاتی ہے، آگ پر اور آگ بھڑکے گی، چین نہیں ملے گا۔ آنکھوں کا زانی، بخاری شریف حدیث پاک ہے نا، زنا العین یا نظر بازوں آنکھوں کا زنا ہے۔ یہ کیسا اللہ کا عاشق ہے جو آنکھوں کا زنا کر رہا ہے اور مسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جا رہا ہے، معافی بھی نہیں مانگ رہا، واپس آتے ہوئے پورے لفٹ کے اندر یہ سب چیزوں میں اس کو کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ اس نے اللہ کو ناراض کرنے کا سمجھا ہی نہیں کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، اللہ نے سمجھا ہی نہیں۔ ابھی شادی ہوئی، بیگم صاحبہ بیٹھی ہوئی ہے، آپ آئینے میں دیکھے، واہ 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 کیا چشمہ میرا زبردست، کیا میری ناک کی اٹھان ہے، کیا سلائڈ ہے میری گردن میں، بیوی کیا کرے گی؟ سنگال ہے، تشریف راوڑی، تڑاک سے میں بیٹھی ہوں تم ادھر کر رہے ہو۔ تو جب اپنے اعمال پر ناز کرتا ہے، اکڑ دکھاتا ہے، ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جلووں کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے کمالات احسانات کے سامنے
اپنے آپ کو نیک سمجھ رہا ہے کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں نے اتنے عمرے کر لیے، اتنے حج کر لیے. تو قبول کیا ہے یا نہیں؟ جب قبول ہوں گے تو بتائیں گے کہ کتنے حج کیے، کتنے عمرے کیے. ابھی تو پتہ ہی نہیں. اور یہاں کا تو ذرہ ذرہ نشان نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. 1400 برس پہلے چلے جائیں تصور میں، پھر پتہ چلے گا چلنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، پھر پتہ چلے گا. آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، پھر گالیاں، لائن میں کھڑا ہوں بیچ میں کیسے آٹو پٹے جہاں سے. اور جو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا رنگ چڑھا ہوگا، بابا آپ آگے آ جائیں، بابا آپ آگے جائیں. دوسرا آیا ہے بابا بھی نہیں ہے، چلو بھائی آپ آگے آ جائیں، کوئی مجبوری ہوگی، والدین بھوکے بیٹھے ہوں گے، دیر نہ ہو جائے، آپ خوش ہو جاؤ. آپ کیسا دل سے دعائیں کتنی نکلیں گی؟ بس رکتی ہے، ایسے بھاگتے ہیں عورتیں خصوصاً. ہماری گھر کی خواتین بتاتی ہیں کہ جب یہاں صلاۃ السلام کے لیے ان کو اجانے دیتے ہیں اس وقت چیخیں، شور زیادہ. اب وہاں کا ادب نہیں معلوم. کیا آپ کو پہلے جگہ نہیں ملی تو کیا فرق پڑ گیا؟ اللہ کو تو نیت پتا ہے. نمبر 5 اولڈ نہیں بولوں گا، نمبر دے دیں میرا، بس ٹھیک ہے. اس میں گروپ میں بھی ڈال دینا. سب خیریت سے؟ کھانا لگوائیں بھائی؟ آگے کھانا؟ ہاں اچھا ٹھیک ہے، آ جائیں. حضرت والا عجیب بات فرمائی کہ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر جادوگر آئے تھے، تو حضرت نے فرمایا اولاد کا غم بےہودہ غم ہے، تو ایک اللہ کا غم اٹھا لو. تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے، غم دو جہاں سے فراغت ملے، محبت پہ دل بڑی چیز ہے، یہ کیا کم ہے کہ کثرت ملے. حضرت خضر علیہ السلام نے جو دیوار بنائی تھی اس تفسیر میں لکھا ہے اس کا 7واں بابا جو ہے نا، دادا پردادا، وہ نیک تھا، اللہ والا تھا، تو اس کے اولاد پہ فضل ہوا. ایک تفسیر میں لکھا ہے 10واں بابا اللہ والا تھا. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ ہماری عقل محدود ہے نا، اس لیے اللہ نے عدد فٹ کیا. جیسے 7 سمندر، یہ سمندر ایسے 7 سمندر اور آ جائیں، یہ 7 نہیں 7000 سمندر بھی آ جائیں، اللہ کی عظمتوں کو نہیں لکھ سکتے. یہ وجہ تھی. تو اپنے اولاد کو نیک بناؤ، پھر وہ بھی کامیاب ہوگا. رزق میں برکت کا وعدہ ہے قرآن پاک میں، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ نیک کو رزق وہاں سے دیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. تو پھر اولاد کا یہ غم حاصل کر لو کہ اولاد ہماری نیک بن جائے، پھر مال پانی وغیرہ کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کا وعدہ ہے. تو فرمایا ایسا عجیب مثال دی حضرت نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر جادوگروں نے رسیوں پر ہپنوٹائز کر دیا، جو بھی کیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ سانپ بڑھ رہے ہیں آگے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا طبی ایسا ہوا، وہی آئی کہ اپنا اثر ڈال دیں. آپ اثر ڈال دیا، وہ اژدہا بن گیا. تو قرآن پاک کی بات ہے، نص سے ثابت ہے. اس اژدہے نے سب سانپوں کو کھا لیا. جادوگر سمجھ گیا یہ تو نظر بندی نہیں ہے، یہ تو معجزہ ہے، وہ انبیاء علیہ السلام کو ملتا ہے. سب کو اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا فرما دیا. اللہ کے راستے کا اژدہا لے لو، دنیا کے غموں کو کھا جائے گا. اور اللہ سے راضی ہونا اخلاص سے اونچا مقام ہے. ہمیں یہ نہیں ملا، ہمیں یہ نہیں ملا، بیوقوف جو بھی ہے وہ بھی چھن جائے گا. ایک بہت بڑا مالدار تھا، اتنا صدقہ خیرات کرتا تھا کہ پوچھو مت. تو ایک اللہ والے جا رہے تھے، اس سے پوچھا کہ بھائی غیب کا علم تو کسی کو نہیں ہوتا، لیکن آپ اللہ کے پیارے ہیں، انعام ہوتا ہے اور کرامت حق ہے، حدیث پاک میں ہے، تو یہ کس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے؟ میں دعا مانگوں گا، غیب کا علم تو کسی کو نہیں ہوتا. چند دن کے بعد گزر ہوا کا کچھ آیا، کہاں میرے دل میں آیا کہ آپ اللہ کا شکر زیادہ کرتے ہیں، اس لیے آپ کو اتنا مال مل رہا ہے، اور اتنا آگے دینا یہ بھی شکر ادا کرنا ہے. کب تک میں اور شکر ادا کروں گا. ایک آدمی ان کو پھر ملا، کس کوئی آدمی اور ملا، صرف لنگی پہنی ہوئی تھی، دھوتی، اونلی لنگی، بنیان بھی نہیں، وہ بھی پھٹی ہوئی لنگی تھی. کہا یہ میرا حال دیکھیں کیا ہے، حضرت کچھ مجھے نصیحت کریں، کچھ آپ کے دل میں کیا آتا ہے. تو غیبی علم تو میں کہ نہیں ہوتا بھائی، اللہ دل میں ڈال دیں تو ٹھیک، ورنہ معذرت. اللہ سے خوب مانگا، اللہم الہمنی رشدی وعیدنی من شر نفسی، اور جو دعائیں مانگی اس میں اعظم وغیرہ. گزر ہوا کہا آپ کو آیا آپ کے دل میں، کہاں آپ ناشکرے ہو نا، اس لیے آپ کی یہ حالت ہے. ناشکرے ہو نا تو اللہ کا وَلَئِن كَفَرْتُم مِّنْ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو کیا ہے ناشکرے. ایک لنگی تو ایسی، کیا شکر ادا کروں، ہوا ایسی ہے یہ لنگی بھی اڑ گئی.
چلو اب آؤ کدھر جائے گا تم, کیلے کے پتے لینے پڑیں گے 8-10, بس 70 تو چھپ جائے گا اس سے. جو آدمی اپنے سے کم والوں کو دیکھے نا, کھانے میں دیکھے, کپڑے میں دیکھے, ہر چیز میں دیکھے, بس مجھے یہ چاہیے. جب اللہ کی ضد کریں گے نا, میں یہ چاہیے, سب کی تکلیفیں بھی آ جائیں گی. اللہ مجھے عافیت چاہیے. اللہ اگر میرے لیے یہ خیر ہے تو مجھے عطا فرما دیجیے. مجھے ایمان سے کے بعد سب سے بڑی دولت عافیت ہے. اونچے لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھیں گے, اب منع ہے اس میں, جو باتیں ایسی کریں گے ہمارے دل میں اپنے گھر سے, اپنے ماں باپ سے نفرت ہو جائے گی. دیا کیا ہے, دیا کیا ہے. لگو مزدور بنو, پھر پتہ چلتا ہے کیا کام بنتا ہے. 49-50 ڈگری میں, دبئی میں 50 ڈگری پر چھٹی, وہاں 51-52 بھی گرمی ہوگی نا, تو ان کے اکوپمنٹ شو کریں گے 49. چلو 49 چھوڑو, 40 کے اندر آ جائے, مزدوری کرے, دیکھتا ہوں کیا حالت ہوتی ہے. ڈرپیں ساتھ میں چلیں گی, ایمبولینس ساتھ چلے گا, اور وہ کیا بولتے ہیں آبی شفقت جو کہہ لیتے ہیں, وہ لیتے ہیں پسینہ زیادہ نکل جائے وغیرہ, ORS. میرے لیے کم از کم ORS کا ایک ڈرم چاہیے ہوگا. احساس ہی نہیں ہے, مزے سے بیٹھے ہیں. شکر ادا کیا کبھی کہ اللہ آپ نے مجھے کروڑوں سے اچھا رکھا. آپ تو جانتے ہیں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو فالج تھا 13 سال سے, 3 بڑے بڑے اٹیک بھی ہوئے تھے. حضرت سے پوچھا حضرت کیسی طبیعت ہے, مزاج کیسے ہیں؟ تو میں ناخن سے لے کر سر کے بال تک نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہوں. اللہ نے مجھے کروڑوں سے اچھا رکھا. کہ ہم شکر ادا نہیں کرتے, اس لیے نعمتیں چھنتی جاتی ہیں, ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. آگے بھائی کھانا, ہاں تو شروع ہو سکتا ہے تو شروع کیجیے. کچھ ساتھی دوسرے کمرے میں تشریف رکھیے, کچھ ساتھی ادھر آ جائیں پھنس کے. جس طرح آپ جو 80 گرام کے نا ساتھ, آپ کون سا پہلوان ہے؟ یہ سب 80 گرام, 70 گرام, 60 گرام کے. آپ 400 گرام کے بھائی, مجھے پتا ہے آپ خدمت میں ہوتے ہیں آخر تک. ہاں